بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ملک کام سے بھیجا۔ وزیر کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک وزیر نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا عز و جل رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس وزیر کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس وزیر نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے ولی کا ایک خلیفہ ملا۔ جب اس نے وزیر کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ وزیر نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ وزیر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرما دیجئے۔ اس خلیفہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر اس نے دعا کرنا شروع کی اور وہ وزیر آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو وزیر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ شخص اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی وزیر کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس آدمی نے یہ ماجرا دیکھا تو وزیر کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر وزیر نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس آدمی نے کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔